فرمایا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت زندگی ہے، کہتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی 11 بیویاں تھیں، آج تو برا معاشرہ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ زندگی سے محبت ہے، نہ ان کے ازواج کا کم از کم تو ہمیں نام یاد ہونا چاہیے، نہ ان کی بیٹیوں، ایک ہی بیٹی کا نام یاد ہو، اور بالخصوص زیادہ تر کو ایک ہی بیوی یعنی حضرت عائشہ کا نام مشہور ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت عائشہ سے تھی، اور ایک بیٹی یعنی حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہما، ان کا نام آتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کم از کم ہمیں نبی کی زندگی یعنی وہ ہماری مائیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ازواجہم امہاتکم، اے مومنو، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو کم از کم ہمیں اپنی ماؤں کا نام تو سیکھ لینا چاہیے کہ ان کا نام کیا ہے، چاہے ان کے طریقے پر چلو یا کوشش تو کرو کہ ان کی طریقے کو بھی اپناؤ اور ان کے ناموں کو بھی کم از کم سیکھ لو، تو اس لیے کہتے ہیں ان کے 11 بیویوں کے 11 نام میں چلو آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، کوشش کرو ان کو یاد کرے کہ یہ ہماری مائیں ہیں، کہ اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر کہ ازواجہم امہاتکم، فرمایا یہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، فرمایا حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہما، دوسری فرمایا حضرت سودا رضی اللہ عنہما، تیسری فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما، فرمایا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما، اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہما، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما، اور حضرت ایک کیڑی رہ گئی، ایک کا نام چلو میں بھول گیا، 11 بیویاں ہیں یعنی ان کا نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما، یہ 11 بیویاں تھیں، اور فرمایا آپ کی 4 بیٹی ہیں جن کا نام ہمیں پتہ تو نہیں ہے، کوشش کریں ہمیں یاد کرنے، جیسے سب سے بڑی بیٹی یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہما، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما، یہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی زندگی کو بھی سیکھنا چاہیے اور ان کے نام کم از کم ہم اپنی طرف اضافہ ان کے نام کو بھی ہم کوشش کر کے سیکھیں کہ وہ ہماری مائیں ہیں، اور نبی کی بیٹیاں جو ہیں امت کے لیے وہ بھی ایک نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبصورت زندگی کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا گیا کہ نبی کے تمام خاندان یعنی تمام سارا آل رسول جو ہمارے لیے ایک نمونہ زندگی گزارنے کا، تو کہتے ہیں اس کے اندر فرمایا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن تھا، حضرت میمونہ کے گھر ان کا نمبر آیا یعنی رات ادھر گزار، ایک دن سب کے گھر ٹھہرتے تھے، اس لیے تو فرمایا جو شخص 2 شادیاں کرتا ہے یعنی 4 کرتا ہے یا 2 کرتا ہے، فرمایا ان کے اندر انصاف نہیں کرتا، یعنی ایک کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے تو اکثریت زیادہ اپنی زندگی اس کو زیادہ ٹائم دیتا ہے، دوسری کو کم دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن وہ شخص اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک جسم کا حصہ یعنی آدھا تو اس کا جسم کا حصہ اس کے ساتھ ہوگا، دوسرا آدھا اس کے ساتھ نہیں ہوگا، کچھ انصاف نہیں کیا، یا اس لیے تو کہتے ہیں ویسے تو نہیں اجازت، تو کہا اگر انصاف کر سکتے اور ان کے اندر مالیت کے حساب سے وقت کے حساب سے انصاف کر سکتے تو پھر شادی کرو، ویسے ہی اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے شادی کا مقصد اور یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ اکثریت نے سمجھا، تو کہتے ہیں اس لیے کہ فرمایا جو شخص ایک بیوی کو ٹائم دیتا دوسری کو نہیں دیتا، تو آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اس طرح آئے کہ فرمایا اس کے ایک طرف حصہ جسم کا ہوگا دوسری طرف کا حصہ نہیں ہوگا، وہ کیوں ہوگا، فرمایا اس نے انصاف نہیں کیا ہوگا، اور یہ معاشرت کی زندگی میں ہم کو سکھایا، فرمایا حضرت میمونہ کے گھر تھے تو رات کو آپ کو پیشاب آیا تو پیشاب کے لیے گئے تو حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آپ ہم ادھر میرے پاس نہیں، تو ان کو نفس نے تھوڑا نفس غالب آیا، تو انہوں نے کہا لگتا ہے کسی اور دوسری بیوی کے پاس، انہوں نے اٹھ کر کنڈی لگا دی یعنی دروازہ بند کر دی، تھوڑی دیر بعد آپ نے دستک دی، آئی تو فرمایا دروازہ کھولو، تو اس نے کہا ہاں مجھے چھوڑ کر دوسری بیویوں کے پاس جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے تو پیشاب آیا تو میں تو پیشاب کرنے کے لیے، فرمایا مجھے بتا رہے پیشاب نہیں تم دوسری بیوی، تو فرمایا انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہو کر جھوٹ بول سکتا ہوں، اللہ کا نبی ہو کر جھوٹ بولتا ہوں، تو فرمایا انہوں نے دروازہ کھولو، فرمایا آپ آ کر مسکراتے ہوئے اپنے بستر کے اوپر پھر جا کے لیٹ گئے، تو فرمایا اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو جوتا اتار لیتا تو اس کے سار کی اچھی طرح اس کی پٹھائی کرتا، اس کو گالیاں بھی دیتا، تو کہتے ہیں نبی کی زندگی صرف ہمیں نماز روزے کے نہیں سکھایا بلکہ ہر انسان کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ بتایا، جو ہم نماز روزہ تو کچھ ہے لیکن اپنی بیویوں اپنی بہنوں اپنی ماؤں کے ساتھ تمام انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی ہمیں بتا کر گئے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ فرمایا جب
اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا دنیا کی ایک محبت ہے، جب میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر خوشی سے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیتے تو فرمایا ان کی اس خوشی اور ان ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھنے کے اوپر فرمایا اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا جب کبھی میاں بیوی رات کو سوئے ہوتے ہیں، فرمایا کبھی میاں کی آنکھ کھلتی ہے تو فرمایا وہ بیوی کو جگاتا ہے صرف تہجد کے لیے، نماز رات کو اٹھنے کے لیے، تو فرمایا وہ نہیں اٹھتی تو فرمایا اس کی آنکھوں میں پانی کراتے۔ اسی سے فرمایا کبھی بیوی اٹھتی ہے میاں نہیں اٹھتا تو وہ اس کو جگاتی ہے، وہ نہیں اٹھتا تو فرمایا اس کی آنکھوں کے اندر پانی۔ فرمایا یہ محبت اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر دیکھ کر فرمایا اس کے اوپر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں اور کیا ان کے اندر نبی کی سیرت ہے جو آج ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اس کو اپنائیں، کیونکہ نبی سب کے لیے، صرف صحابہ کے لیے بلکہ تمام امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا کہ اس کی زندگی سب کے لیے بھیجا۔ اور فرمایا جب میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے فرمایا سب سے زیادہ شیطان کو خوشی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا شیطان پانی کے اندر درمیان میں، پانی دریا سمندر جو بھی ہو، فرمایا درمیان کے اندر اس کا تختہ ہوتا ہے، یعنی کشتی، جس طرح آج کل کشتی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا شام کو جو اس کے چھوٹے چھوٹے شیطانی شتنگڑے، یعنی آج کل تو انسان بھی اس کے شیطانی شتنگڑے بنے ہوئے ہیں، کچھ شیطانی شتنگڑے ہوتے ہیں، کچھ انسانی شتنگڑے ہوتے ہیں، یعنی جو شیطان کا کام دنیا کے اندر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب شام کو سارے واپس آتے ہیں نا، یعنی صبح والے جو گئے ہوئے تھے وہ دیگر عصر کے بعد واپس آتے ہیں، دوسرے شام کو جاتے صبح تک، یعنی اس طرح شفٹیں چینج ہوتی ہیں۔ تو فرمایا جب آتے ہیں تو شیطان ان سے پوچھتا تم نے کیا کیا، تو سارے بتاتے ہیں کہ ہم نے زنا کروایا، چوری کروائی، یہ کروایا، وہ کروایا۔ تو فرمایا شیطان سب کو سن کر کہتا ہے ما صنعت شیئا، کوئی کچھ نہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو شیطان اس کے اوپر کہتا ہے شاباش، تو نے سب سے اچھا کام، اس کو اپنے پاس بلاتا، اس کو گلے سے لگا کے اس کو پیار دیتا کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا کہ تم نے میاں بیوی۔ فرمایا زانی کا زنا اس کی ذات تک، چغل خور کی چغلی اس کی ذات تک، غیبت والے کی غیبت اس کی ذات تک، یعنی جو بھی گناہ وہ انسان کی ذات۔ لیکن فرمایا جب میاں بیوی کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو فرمایا یہ خاندانوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ فرمایا جو یعنی بیوی کے ماں باپ، بہن بھائی، اس کے عزیز و اقارب، اور جو میاں کے بہن بھائی، ماں باپ، عزیز و اقارب، وہ دو کی وجہ سے پورا خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتا ہے یہ میاں بیوی کی جو محبت ہے اس کے اوپر رحمت اترتی ہے، اور جب ان کے اندر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو فرمایا سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کو بہت خوبصورت صرف یہ نہیں سکھایا بلکہ آپ نے ساری زندگی سکھائی۔ تو اس لیے کہتا ہے کم ہم ہر انسان کا حق کو سامنے رکھو، اور بالخصوص جیسے آدمی، کیونکہ معاشرہ جو برا اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ ویسے تھوڑا دھکا لگتا ہے، یعنی باقی کام تو تھوڑے ہو رہے ہیں لیکن سب سے برا جو معاملہ اور ہم سلوک کر رہے ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ترازو کے اوپر چیز بھی رکھی جائے گی تو وہ یہ رکھی جائے گی، اور نبی نے فرمایا کہ مجھے سب سے بہترین جو چیز دنیا کی لگی وہ دو چیزیں لگی، یعنی دنیا کی ایک عورت اور دنیا کی ایک یعنی خوشبو۔ تو پھر ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا عائشہ، یعنی عورتوں کے فضائل میں بتایا، فرمایا عائشہ تجھے ایسی فضیلت ہے دنیا کے عورتوں جیسے سرید۔ فرمایا سرید ایک کھانا ہے، فرمایا جو عربوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی جو ہم بناتے ہیں نا شوربے والا گوشت، فرمایا وہ، اور اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے کر کے، یہ سب سے بہترین عربوں کے آپ وسلم کے دور میں کھانا ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے اس طرح فضیلت ہے تمام دنیا کے عورتوں کے اوپر جس طرح فرمایا سرید کھانے کو تمام کھانوں کے اوپر افضل اور بہت اچھا ہے، یعنی بہت مزیدار ہے۔ اور دوسرا فرمایا عائشہ کہتی ہے کہ مجھے تمام دنیا کے عورتوں، یعنی ان کے وقت فرمایا ایک عورت کے اوپر تجب اور حیران ہوتی تھی، وہ حضرت خدیجہ تھی۔ فرمایا حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جیسے عائشہ کے بارے میں فرمایا عائشہ یہ ابھی جبرائیل آیا تھا جو تمہیں سلام کہہ کے گیا ہے، وہ فرمایا آپ نے حضرت عائشہ نے بھی سلام کا جواب دیا۔ اور دوسرا عائشہ نے فرمایا مجھے ایک عورت کے اوپر تجب آتا تھا، یعنی حیران ہوتی تھی، وہ حضرت ختیجہ نے۔ فرمایا وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کرتے کہ ختیجہ نے یہ میرے ساتھ کیا تھا، میں نے ختیجہ نے یہاں گئے تھے، یہاں، یعنی جیسے ان کی یادداشت اتنی رکھی، اور فرمایا ان کے ساتھ اتنی محبت کی۔ ان کی وفات کے بعد فرمایا ان کی جو سہیلیاں تھیں، ان کے جاننے والی تھیں، فرمایا جب کبھی اپنے گھر میں کوئی بکرا کوئی جانور ذبح کرتے تو فرمایا اس کی ران، یعنی یہ پوری آدھی ٹانگ جو ان کے گھر بھیجتے کہ یہ میری ختیجہ کی سہیلیاں اور دوست ہیں۔ اور فرمایا جب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ختیجہ یہ ابھی جبرائیل آیا تھا کہ جبرائیل یہ پیغام لے کے آیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ختیجہ کو میرا سلام کو، کہ دنیا کی بہترین عورت، فرمایا ختیجہ کو میرا سلام کو۔ اور دوسرا فرمایا
کہ اے ختیجہ یہ فرشتہ جبریل یعنی بشارت دے کے کیا ہے کہ تجھے ایک میں جنت کے موتیوں کے محل کی ایک بشارت بھی دے رہا ہے کہ یہ تمہیں جنت کی موتیوں کے محل کی ایک بشارت دے رہا ہے۔ اور دوسرا قرآن کے اندر یہ ایک واقعہ ہے، فرمایا سورۃ تحریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کہ میں تمہیں سب سے بہترین ایک قصہ سنا، فرمایا وہ حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایک قصہ ہے، تو اس لیے کہتا ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے اور نبی کے ازواج کی زندگی کو اپنانا چاہیے کہ ان سے بہترین کوئی زندگی نہیں گزار کے جو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کی زندگی کو ہم نماز کے طور پر اور روزے کے طور ہر طرح کے، اور بالخصوص جو آج کل جس معاشرے میں ہم پھنسے ہوتے ہیں بیوی کا بھی اس کے اندر حق ہے۔ کہتے ہیں دنیا کے اندر ہم نے سب کے حق کو سمجھا نہیں سمجھا، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب کوئی مسافر ہماری طرح پردیش میں آیا ہوتا ہے وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، یعنی سب کی ڈیمانڈیں پوری کرتا ہے۔ جب بیوی کا نمبر آتا ہے تو ادھر آ کے انسان کچھ سے پوچھتا نہیں، اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا، ورنہ گاؤں کا چپڑاسی ہو یا کوئی بھی کسی طبقے کا جاننے والا بھی نہ ہو، اس نے کوئی کام کہا تو اس کو کام تو پورا کریں گے، لیکن جب بیوی کا نمبر آئے گا تو اس کا کام یعنی جو اس کی چیز چاہیے وہ پوری نہیں کریں گے۔ اس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے نبی کی تمام زندگی کے ساتھ محبت اور بالخصوص جو آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آئے وہ ہمیں بھی اسی طرح اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔